لکھتے ہیں کہ میرے ایک دوست کا سوال ہے کہ اس کی وائف اور ماں کی آپس میں کسی بات پر لڑائی ہوئی ہے، تو اس نے اپنے ہسبینڈ کو کہا ہے کہ وہ اپنی ماں کی کوئی بات نہ مانے اور ان کی خدمت نہ کریں۔ یہ کیا بات ہے؟ اچھا، اب آپ بتا دیں کہ اس کا پوچھنا ہے کہ وہ کیا کرے، بیوی کی بات نہ مانے تو بیوی ناراض ہو جاتی ہے، اگر ماں کی خدمت نہ کرے تو والدہ کی ناراضگی ہے، مہربانی کر کے اس کا حل بتا دیں، وہ بہت پریشان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور آ کر پوچھتے ہیں، اللہ کے نبی رشتہ دار تو بہت سارے، جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا، بیوی بھی ہے، والدہ بھی ہے، والد بھی، بھائی بھی، دوست بھی، کزن بھی، بے شمار لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ ہونا پڑتا ہے۔ تو کون سا بندہ ہے جس کا مجھ پر سب سے زیادہ حق ہے؟ تو آپ نے فرمایا امک، تمہاری والدہ کا تم پر سب سے زیادہ حق ہے۔ اس نے پھر پوچھا ثم آئیو، اللہ کے نبی اور کون سا؟ آپ نے فرمایا ثم امک، دوبارہ دوسرا حق بھی تمہاری والدہ کا ہے۔ اس نے پھر پوچھا اللہ کے نبی ان کے بعد بھی کوئی ترتیب میں کوئی اور بندہ بھی تو آ سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ثم امک، تیسرا حق بھی تمہاری والدہ کا ہے۔ اب دیکھ لیں، ابھی تک وہ زوجہ محترمہ جو کہہ رہی ہے والدہ کی بات سنی نا، ابھی تک وہ اس ترتیب میں تیسرے نمبر پر بھی نہیں ہے جی۔ چوتھے نمبر پر اللہ کے نبی سے جب پوچھا گیا تھا فرمایا ثم ابوک، تمہارے والد کا حق ہے۔ تو ابھی تو زوجہ محترمہ تو اب چوتھے نمبر پر بھی نہیں ہے، تو زوجہ محترمہ کو اپنی حیثیت پہچاننی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شادی شدہ صحابیہ سے پوچھا تھا کہ شادی شدہ ان کا جی ہاں اللہ کے رسول، فرمایا خامد کی خدمت کیسے کرتی ہو؟ کہنے لگے اللہ کے نبی کوئی کسر نہیں چھوڑتی، جہاں تک استطاعت ہے خوب خدمت کرتی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا تھا جان لو کہ تمہاری جنت اور تمہاری جہنم تمہارا خامد ہی ہے، اگر وہ راضی ہے تو تم سمجھو تم جنتی ہو، اور اگر وہ ناراض ہے تو تمہاری جہنم پکی بن رہی ہے۔ تو اس لیے شوہر کی خاطر ہی صحیح، اگرچہ والدہ کے ساتھ چلو کچھ اختلاف بھی ہو جائے، وہ تو ہونا نہیں چاہیے، والدہ کی اگر کوئی تھوڑی بہت وہ ترش روی سے بولتی ہے تو برداشت کرنا چاہیے، یہ جوان ہے، وہ بزرگ ہے، بزرگوں کے پاس اور اپنی زندگی کی تلخیاں ہیں، تو تھوڑا بہت ان کو برداشت کرنا چاہیے۔ لیکن اگر وہ برداشت نہیں بھی ہوتی تو اپنے خاوند کی خاطر والدہ کو برداشت کرنا چاہیے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، ان کے خاوند کی والدہ ہے اور خاوند کی رضامندی اس کی جنت ہے، تو اپنی جنت کمانے کے لیے اپنے خاوند کی والدہ کی خدمت کیا کریں، اپنے خاوند کی جنت کو خراب نہ کریں، کیونکہ ان کی جنت خراب ہوگی تو آپ کی بھی خراب ہو جائے گی۔ اور دوسری بات ایک اور ہے جو مفتی صاحب نے بڑی ڈیٹیل میں بتایا، کل کو آپ بھی والدہ ہوں، آپ ہی کا برخوردار آپ کے ساتھ یہ سلوک کر رہا ہو تو پھر آپ کو کیسا لگے گا؟ آپ کی بہو آپ کے بیٹے کو کہہ رہی ہوں کہ ماں دی گل نہ سنی، ماں کی بات نہیں سننی، ماں ایسا کہاں ہوتا ہے؟ لیکن یہ دنیا ہے، ہاں جی، اس کا اصول اللہ تعالیٰ نے کچھ اسی طرح سے رکھا ہے کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی، جو لکھ رہے ہیں پڑھیں گے، جو ابھی آپ کر رہے ہیں نا تو کل کو آپ کو بھی اسی کا سامنا کرنا پڑنا۔